دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کو آپ کی صحت کی فکر ہے، آپ کے پیسے اور دولت کی نہیں۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بد اخلاقی اور بدترین منافقت ہے اور انتہا درجے کا گھٹیا پن ہے۔ سونے کے اگر 100 ٹکڑے بھی کر لو تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کبھی کم نہیں ہوتی، اس لیے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے دعائیں لیا کریں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ علم انسان کو عقل و شعور اور تہذیب سکھاتا ہے، جھوٹ، فریب، مکاری، جہالت اور منافقت نہیں۔ بیٹیاں گھر کا مان، آن، بان، شان ہوتی ہیں، گھر پہ بوجھ اور ٹیشو پیپر کی طرح صرف ضرورت کے وقت قابل استعمال نہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک ساتھ چلے گی۔ نماز کے بغیر انسان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ایمان کا درجہ، اور یہ ہے آج کا مسلمان۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، اور یہ سب کچھ والدین کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد چاہے ماں باپ اس کو یہودی بنائیں یا عیسائی بنائیں یا مجوسی بنائیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، یہ ان کی اپنی تربیت ہے، جس کے بعد بچہ اسی چیز کی طرف موو کرے گا۔ جب دین سکھائیں گے، اسلام میں آئے گا انسان، تو وہ اپنے والدین کی قدر بھی ضرور کرے گا، کیونکہ اسلام مسلمان کو، انسان کو اپنے والدین سے محبت اور ان کی قدر اور ان کی عزت اور ان کا خیال کرنا سکھاتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے، اور ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا، کیونکہ وہ انسان کا سب سے اچھا اور بہترین دوست ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ہر بندے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے اوپر تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کسی کے ساتھ اس کو گناہ کرنے میں اور طغیانی میں، سرکشی کرنے میں، رب کی نافرمانی کرنے میں مدد مت کیا کرو۔ ہمیشہ سکون میں رہو گے، کیونکہ جو دوسروں پہ رحم کھاتا ہے میرا رب بھی اس پہ رحم کھاتا ہے، جو دوسروں پہ رحم نہیں کھاتا اللہ کی ذات بھی اس پہ مہربان نہیں ہوتی۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی،
انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے، جیسے فرعون کو لے ڈوبا، جیسے قارون کو لے ڈوبا، جیسے شیطان کو ابلیس بنا دیا۔ جب عقل آنے لگتی ہے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں کبھی معاف نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس کی زندگی اور موت کے درمیان بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی وہ لے جا سکتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز کا راز اور حکمت میرا رب ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے نفع مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ ہارنا تب ضروری ہو جاتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہو جاتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیز لوگوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم، اس لڑکی کو مرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے ہی عرصے میں وہ خود بخود ہی مر جاتی ہے۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ غیروں کی آنکھ میں تجھے تن کا بھی آتا ہے نظر، او اپنی آنکھ میں اتنا بڑا شہتیر تو دیکھ۔ اور جو اپنے کردار کو فراموش کر بیٹھتے ہیں ایک دن وہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ سوچتا تھا گھر بنا کے رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ یہ دنیا تو عارضی گھر ہے اقبال، یہاں تو ہر کوئی مسافر ہے۔ پہلے بھی مسافر تھا، آج بھی مسافر ہے، اور مرتے دم تک مسافر ہی رہے گا۔ اصل ٹھکانہ اور اصل رہائش گاہ تو انسان کی یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہاں، سکون جنت میں ہے اور عذاب جہنم میں ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ منافق حاضری لگوانے اور بریانی کھانے کے لیے آتا ہے، اور مخلص تعزیت کرنے اور پریشانی بجھانے کے لیے آتا ہے۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر اقبال، یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا، کیونکہ ہمدرد دوست ہمیشہ آپ کا بھلا ہی چاہتا ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے دوستی کرے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے کبھی غافل مت بنانا۔ اس طرح کرنے سے تمہارا شمار ذاکرین میں ہو جائے گا۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے، کیونکہ وہ دوست ہی کیا
جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا نہ ہو۔ بسا اوقات ایسے شخص کی خاموشی، ایسے دوست کی خاموشی اگلے انسان کو قتل کر دیتی ہے۔ ایسا دوست اور ایسا رشتہ دار، ایسی رشتہ داری جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑی نہ ہو، ایسا دوست جو خاموش رہے، اس کو بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے، اپنی دنیا سے نکال پھینکتا ہوتا ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد گھر ویران، سنسان، بے رونق اور اجڑا اجڑا سا لگتا ہے۔ بے سکونی، بے اطمینانی، پریشانی گھر میں آ کے بس جاتی ہے۔ باہر کے دشمن بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس جہان میں انسان اکیلا ہو اور اس کو کتے ہر طرف سے کھانے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ بنا سوچے سمجھے عمل کرنا انسان کو جہالت کی طرف لے جاتا ہے، اور صرف سوچتے ہی رہنا، عمل نہ کرنا انسان کو وہم اور وساوس کی دنیا کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اسی لیے جو مل جائے اس پہ شکر کرو، تھوڑا ہو تو قناعت کرو، صبر کرو، زیادہ ہو تو زیادہ شکر ادا کرو، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو۔ اور اگر مصیبت، درد اور تکلیف ملے تو صبر کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کرو۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرو، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال پڑھو، کیونکہ ہر چیز کا راز اور حکمت میرا رب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو پسند ہو لیکن وہ آپ کے حق میں نقصان دہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو ناپسند ہو لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر ہو۔ یہ سب کچھ میرا رب جانتا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا، نہ حال اچھا نہ استقبال اچھا، رب جس حال میں رکھے بس وہی حال اچھا۔ اسی لیے تو میرے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری چیز، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تیسری چیز، مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھی چیز، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچویں چیز، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ لوگوں پر 3 احسان کیجئے، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ پہنچائیں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ کوئی کافر بھی آ جائے سائل بن کے تمہاری دہلیز پہ تو صدقہ تو اس پہ بھی لگتا ہے۔
اللہ کے نام پہ دینے سے انسان کا خزانہ، پیسہ، دولت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اٹھاؤ قرآن، قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ سورہ بقرہ کے آخر میں کہ صدقات مال کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی مال صدقہ کرنے والے کا آج تک نہیں گھٹا اور آپ کبھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے قریب رہنے والے، ساتھ رہنے والے، ضرورت مندوں کا، سائلین کا، دروازے پہ دہلیز پہ آئے ہوئے سائل کا ضرور خیال رکھا کریں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، دماغ جام ہو جاتا ہے، صلاحیتیں جواب دے دیتی ہیں۔ اندھیر نگری کے اندر صرف ایک ہی روشنی نظر آتی ہے، بس بھاگ کر انسان اسی کی طرف جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی روشنی حاصل کر لے، رہنمائی حاصل کر لے۔ ساری کائنات چھوڑ دیتی ہے، ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے، پر جب وہ بھاگ کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے تو رب اس کو تھام لیتا ہے۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر باپ کرے۔ یہ چیز جس کے حصے میں آ جائے وہ بڑا خوش نصیب بیٹا ہوتا ہے، جو خود کما کر خون پسینے کی کمائی لا کر ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، وہ بیٹا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ بس مایوس مت ہونا میرے دوست، کیونکہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے۔ یہی وہ در ہے جس دربار پہ تیرے سارے کے سارے کام پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ اگر کوئی کام رہ بھی گیا تو وہ یا تو تیرے حق میں نقصان دہ ہوگا، کیونکہ حکمت و راز تو میرا رب جانتا ہے، یا پھر صبر رکھ اے انسان، اے مسلمان، اللہ تجھے آزما رہا ہے، اللہ تجھے اپنے امتحان میں ڈال رہا ہے، تجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ تو اس پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تیرا کام ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اللہ کے امتحان میں پاس ہو کر مکمل طور پہ اچھے نمبرز لے کر کامیابی حاصل کر لی، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ہر رشتے میں عیب ہے، ہر رشتے میں کدورت ہے، ہر رشتے میں دوری ہے، ہر رشتے میں ہر چیز ممکن ہے، پر ماں باپ کی محبت لاجواب اور بے مثال ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے امور، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ باصلاحیت بندے کے نام، کام اور اس کی موجودگی میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے رعب سے بچے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ باصلاحیت بندے کی آنکھ کے اشارے میں وہ طاقت ہوتی ہے جس سے وہ بچوں سے وہ کام کروا لیتی ہے جو دوسرے بندے کی شدید مار دھاڑ سے بھی بچے نہیں کر پاتے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان آنسو بہائے تو وہ آنسو رب کو بڑا پسند ہے۔ پہلی جگہ کہ جب اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں تو وہ آنسو میرے رب کو بڑے پسند ہیں، اور دوسرا مقام کہ جب اللہ کی مخلوق کے کو درد میں دیکھ کر انسان آنسو بہائے تو وہ آنسو بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو، وہم نہ کرو۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہم درد کیسا۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے۔ اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہو، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ بابا جی بڑے پتے کی بات کر گئے کہ عورت کو وہی عزت دے گا جس کی اپنی عزت ہوگی۔ جو خود پاؤں کے برابر ہوگا تو عورت کو وہ جوتی کی مانند سمجھے گا۔ باصلاحیت، با اخلاق، باشعور اور تہذیب والا مرد کبھی بھی عورت کو بے عزت نہیں کرے گا۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت، محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ تین کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو جگہ دینا، تیسرا، اچھے نام سے پکارنا۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ یہ پانچ نشانیاں جس میں ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالی جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس کی رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر تین، یہ شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ نمبر 4، اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے، یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوست کی شکل میں غدار ہے، ڈسنے والا منافق ہے۔ ایسا موقع پرست جو ڈسنے کا موقع تلاش کر رہا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کا وقار اور آپ کی عزت کا دامن بھی محفوظ رہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔